بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مرد اور کی خواہش ہے جنتی ہو، لیکن جنت اتنی آسانی سے تو نہیں مل جانی جتنا ہم لوگ سوچتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہوگی۔ جنتی عورتوں کو یہ تین خاص نشانیاں، یہ عورتیں ضرور جنت میں جائیں گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا زندگی کا سرمایہ ہے، دنیا کا قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر نیک عورت ماں ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر عورت بہن یا بیٹی ہے تو وہ اپنے والد اور والدہ اور بھائی کے لیے جہنم کی راہ میں حائل ہونے والی مضبوط دیوار ہے۔ کوئی عورت چاہتی ہے کہ دنیا آخرت کی بھلائی حاصل ہو، اپنے والدین، شوہر، بھائی بہنوں اور معاشرے کے لیے قیمتی سرمایہ بنے، اسلام کا ترقیہ بلند مقام اسے حاصل ہو، اسے اپنی زندگی میں چند امور کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، عورتوں کو اللہ کا فرماندار ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ نمبر 2، سچائی والا معاملہ اپنانا چاہیے۔ سچائی انسان کو بچاتی ہے اور جھوٹ کو تباہ کر دیتی ہے۔ جھوٹ نفاق ڈالتا ہے، سچائی نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 3، عورتوں کو چاہیے صبر کریں۔ صبر کرنے والی عورتیں جنتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ گھر میں کئی دن فاقے ہوتے تھے مگر وہ زبان نہیں لاتی تھیں، شکوہ نہیں کرتی تھیں، قرآن پڑھتی تھیں، چکی چلاتی تھیں، اپنے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ کھانا ملے تو کھا لیا، نہ ملے تو شکر کر لیا۔ کھانے کا وقت کو فقیر آ گیا، روٹی اسے دے دی۔ ایک بار پورا خاندان روزے سے تھا، ایک فقیر نے صدا لگائی، مسافر ہوں، روٹی دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھائی، اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، جاؤ بیٹا روٹی سال کو دے کر آ جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا اجازت ہو تو میں بھی اپنی روٹی فقیر کو دے آؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روٹیاں لے کر جانے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی روٹی بھائی کو دے دی اور کہا، بھائی میری روٹی بھی سائل کو دے آئیں۔ جب تینوں روٹی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جانے لگے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی فقیر کو دے آؤ۔ 4 روٹیاں لے کر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو پاس بیٹی خادمہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی مسافر کو دے آؤ، میں آپ سے پیچھے کیوں رہوں؟ آپ پانی سے افطاری کر سکتے ہیں تو میں بھی پانی سے افطاری کروں گی۔ سارے خاندان نے پانی سے افطاری کی۔ عورتوں کو اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا چاہیے۔ وہ صبر و رضا کی پیکر تھیں۔ چوتھا کام اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعدار اور وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت۔ پانچواں کام ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ میں سے ایک وہ جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی۔ چھٹا کام روزوں کا اہتمام ہے۔ روزے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزے انسان کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ روزے دار شیطان کے وسوسوں سے دور رہتے ہیں۔ روزے سے تقوی عزت کی حفاظت ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی ذمہ دار سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کے دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، پردگی آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کا فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخلہ ہونے کی اجازت نہ دے، جو عورت بھی جنتی ہے۔ 8 کام اللہ کا ذکر ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کا ذکر اور اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کا ذکر سے سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شخص مجھے اپنی زبان کی زمانہ دے گا، میں اس کو جنت کی زمانہ دیتا ہوں۔ جس طرح مسلمان اور کی یہ صفت ہے، وہ زبان کی بلا وجہ کسی کی غیبت، چغلی، حسد وغیرہ مذموم کاموں میں استعمال نہیں کرتی، زبان کی حد درجہ حفاظت کرتی ہے۔ اور یہ کام کرتی ہے اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ خدا ایسی عورتوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین،
آج کی دوسری بات یہ تھی عورتوں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے یا نہیں، اس کے لیے کچھ آیات اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت کا ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو وہ لوگ جنہیں ہجرت کی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذا و تکلیف دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا شہید کر دیے گئے، ضرور ان کی برائی معاف کر دوں گا، یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہر جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لیے ہی ہے، جو عورتوں کے متعلق کچھ ذکر نہیں ملتا۔ یہ آیت نازل ہوئی، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ ناظرین، اسلام تفریق کا قائل نہیں، اسلام نے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام خواتین کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے اور کی کیا تھی، اسلام کے بعد کیا ہوئی، یہ تب ہی معلوم ہو سکتا ہے جب قرآن حدیث پر دسترس ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ جو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام ضرور لکھیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔